فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس ذات نے ساری کائنات کو وجود بخشا، آسمان، زمین، سورج، ستارے، چاند، آسمان و زمین کے مابین جتنا کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، ساری چیزوں کا تنہا خالق، مالک، پروردگار، رب، پالنہار اللہ عز و جل ہے. لہذا وہی ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثناء کا وہی تنہا حقدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں زندگی بخشی، جس مقصد کے لیے تو نے انسانوں کا وجود بخشا کہ ہم تنہا فقط تیری عبادت اپنی پوری زندگی کرتے رہیں اور تیرے پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے رہیں. اللہ عز و جل تو نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا اور مقصد یہ رکھا کہ ہماری زندگی کے شب و روز، دن و رات، صبح و شام، ہمارے فیصلے، ہمارے گھر خاندان، ہماری زندگی کے ہر موڑ تیرے نبی کو دیکھ کر گزرے. الہ العالمین ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرما اور ہماری زندگی کے اندر توحید اور سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کو ہماری زندگی کی زینت اور ہماری زندگی کی عظمت بنا دے. آمین. حاضرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اور جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے روئے زمین پر اگر کسی جگہ کو سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے، اس پوری زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو عظمت حاصل ہے، سب سے زیادہ اگر بلند مقام کسی زمین کے کسی حصے کو رب ذوالجلال نے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ گھر ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ عمارتیں ہیں اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر رب ذوالجلال کا فقط تنہا اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے رکوع کیا جاتا ہے، اس کے قرآن کی، اس کے صحیفوں کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اس کے بندے کوشش کرتے ہیں. چاہے وہ مکہ المکرمہ ہو، چاہے وہ بیت المقدس ہو، جو کہ آج افسوس کے ساتھ اور یہ امت محمدیہ کی شاید بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، آج ساری دنیا کے مسلمان مکہ کی جانب رخ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہی تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرتے تھے. وہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، لیکن آج مسلمانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، بدتمیزیوں اور بے احترامیوں کا نتیجہ ہے اور اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہونے کا یہ ثمرہ ہے کہ آج
جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا آج ظالموں کے ہاتھ میں ہے، آج جابروں کے ہاتھ میں ہے، آج اس روئے زمین پر مسلمانوں کی بچیوں کے دوپٹوں کو کھینچا جاتا ہے، آج اس مقدس زمین پر کہ یہ وہ زمین تھی جس زمین پر کھڑے ہو کر اور جس بیت المقدس میں کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان پر لے جایا جا رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں سے؟ مکہ سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے بیت المقدس، سارے انبیاء کی امامت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء بنا دیے گئے، جتنے بھی رسول بنا دیے گئے تھے، سب کی امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین پر اور اسی مسجد میں ادا کی تھی اور امامت کرائی تھی۔ اسی وجہ سے اور اسی جگہ سے ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب پڑا کہ وہ امام الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کی امامت کرانے والے یہ نبی ہیں، رسولوں کی امامت کرانے والے یہ نبی ہیں۔ آج وہ روئے زمین اور آج وہ بیت المقدس، آج وہ بیت المقدس، آج کسی ظالم نے اپنے ظلم کی وجہ سے اس پر قبضہ نہیں جما رکھا ہے۔ یہ کان کھول کر لوگ سن لیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دے دیں کہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل زندگی کو اپنا کر بیت المقدس پر، بیت المقدس پر فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں، نہ کوئی خون بہتا ہے، نہ کسی کی چادریں چھینی جاتی ہیں، نہ کسی جو ہے قیدی کو جو ہے جرح کیا جاتا ہے، خروش تک نہیں آتی ہے۔ اور بیت المقدس یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر انصاف کا وہ منظر پیش کرتی ہے کہ ساری کائنات ویسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہوگی کہ ایک آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمران جب داخل ہوتا ہے دوسروں کے قبضے سے، ظالموں کے قبضے سے اپنی مسجد کو آزاد کراتا ہے تو خون نہیں بہتا۔ یہ انصاف کا تھا، یہ انصاف کا معاملہ تھا اور اس حدیث کا معاملہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کو آج ہم بلا بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ قرآن اور میرا فرمان میرے اعمال کو جو تھام لے گا، جو بھی تھام لے گا، وہ دنیا کا دبے سے دبا انسان ہو، نچلے سے نچلا انسان ہو، لیکن جب قرآن تھامے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھامے گا، وہ آسمانوں کی بلندیوں پر چلا جائے گا، وہ آسمانوں کی بلندیوں پر چلا جائے گا۔ اور جو نہیں تھامے گا، جو چھوڑ دے گا، جو کنارے رکھ دے گا قرآن کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے گا، زمین کی پستیوں میں چلا جائے گا، پھر اسے کوئی اٹھا نہیں سکے گا، پھر اس کی ذلت سے اس کو کوئی نکال نہیں سکے گا۔ عمر بن خطاب کو یہ عزت کہاں سے ملی؟ عمر بن خطاب کو یہ عظمت کہاں سے ملی؟ مسلمانوں کو آسمانوں کی بلندیوں کہاں سے نصیب ہوئی؟ اسی قرآن کو اور نبی کے فرمان کو تھامنے کی وجہ سے۔ اور آج ہماری نگاہوں کے سامنے اتنی زیادہ تعداد لیے ہوئے بھی آج ہماری مسجدیں، آج اللہ کی یہ مقدس گھر ظالموں کے ہاتھ میں، آج اللہ کی یہ مقدس زمینیں، مقدس زمینوں پر بچیوں کی چادریں محفوظ نہیں۔ یہ کیوں؟ جس چیز کو تھام کر وہ سارے صحابہ کرام سرخرو ہو گئے، عظیم بن گئے، اسی چیز کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل ہو گئے، آج ہم رسوا ہو گئے۔ اور مسلمانوں غور سے سن لو، ہماری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی کامیابی اور کامرانی فقط اسی میں ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس مالک کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ جب اپنائیں گے تبھی عزت ہمارا مقدر ہوگی، تبھی عظمت ہماری مقدر ہوگی۔ میں نے بتایا کہ پورے روئے زمین پر اگر کوئی جگہیں سب سے مقدس ہے رب ذوالجلال کی نگاہ میں تو وہ آپ کا گھر نہیں، ہمارا گھر نہیں، فلاں کا گھر نہیں، پڑوس کا گھر نہیں، فلاں کا گھر نہیں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی یہ مساجد ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجدہ گاہیں جو یہاں پر بنی ہوئی ہیں،
یہ ساری جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم ہیں۔ اس کی عظمت اپنے دلوں میں بسائے رکھنا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں۔ عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ کے والد مبارک، یہ ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ مکان بیچ رہا تھا، مکان کی زمین بیچ رہا تھا۔ اس کی قیمت 8,000 تھی، اس نے 16,000 قیمت لگائی۔ خریدنے والے نے کہا بھائی اس کی قیمت تو مارکیٹ میں علاقے میں 8,000 ہے، تم دگنی قیمت پر اپنے مکان کو فروخت کر رہے ہو، دگنی قیمت میں اپنے مکان کو بیچ رہے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ علاقے میں اس زمین کی قیمت تو 8,000 ہے، لیکن میں اپنی زمین کو 16,000 میں فروخت کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے ہے 16,000 کی قیمت اس کی کہ 8,000 زمین کی قیمت ہے، اور 8,000 یہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس پڑوسی کی قیمت ہے 8,000 روپے ایکسٹرا جو آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی زمین کی بجائے 8,000 پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہ کتنا اچھا پڑوسی رہا ہوگا، وہ کتنا خوشگوار اور خوش نصیب وہ پڑوسی رہا ہوگا کہ زمین کی قیمتیں دگنا ہو جاتی ہیں۔ اور میں آج آپ کو اس کی مثال بھی دیتا چلوں کہ جس علاقے میں لوگوں کو پلاٹنگ کرنا ہوتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو بسانا ہوتا ہے یا اپنی زمینوں کو مہنگا بیچنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں ایک مسجد کے لیے جس کا یہ ارادہ ہے تو وہ مجرم ہے، وہ صحیح آدمی نہیں ہے، وہ مسلم صحیح آدمی نہیں ہے کہ زمین کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے پہلے مسجد تعمیر کر دے تاکہ زمین کی قیمتیں دگنا ہو جائیں۔ یہ اس کا ارادہ صرف اپنی تجارت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے، مسجد بنتے ہی آس پاس کی چیزوں کی قیمتیں لوگ بڑھا کر بیچتے ہیں۔ یہ قیمت بڑھ کیوں جاتی ہے، قیمت بڑھا کیوں دی جاتی ہے؟ جیسے کہ جو میں نے ابھی واقعہ بتلایا، اس وجہ سے کہ جو دیندار ہوں گے، جو اللہ کے بندگی کر کے اللہ کا بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیں گے، وہ آئیں گے، خریدیں گے، ان کی غرض ہے وہ خریدیں گے، مسجد کو دیکھ کر خریدیں گے، اپنا دین سوچ کر خریدیں گے، اپنا اسلام سوچ کر خریدیں گے۔ اور جس کو ضرورت نہیں ہے اسلام کی، وہ تو چاہے جہاں چلا جائے، کسی بھی علاقے میں زمینیں خرید لے اور پھر وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ معاملہ یعنی اللہ کی نگاہ میں تو ہے ہی اس کی عظمت، لیکن انسانوں کی نگاہ میں بھی کیسے عظیم ہے میں نے آپ کو بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا ایک کردار، مسجدیں کیوں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 36، 37، 38 میں کیا بیان فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں مسجد کے اندر آنے والوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ان ترفع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ذکر، اور جس شخص کو نبی رب ذوالجلال نے بنایا، رسول بنایا ہے، اس کی پیروی کا تذکرہ ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں۔ جیسے ہمارا اپنا خاص گھر ہوتا ہے تو اس گھر میں ہماری ہی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بچے، ہماری اپنی ماؤں اور ہماری اپنی بہنوں کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی چیزیں ہوں گی۔ یذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھر میں اللہ کا تذکرہ کیا جائے گا، اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کی جائے گی، اللہ کی پاکی بیان کی جائے گی۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ لوگ آدمیوں میں ایسے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کی مسجد سے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ کھیتیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ سفر پہ ہوتے ہیں یا کسی چیز میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا گھر خاندان، ان کا محلہ
اللہ کا ذکر سے ان کو روکتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کا ذکر اگر بلند ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو فوراً اللہ کی مسجدوں کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف اپنے قدم بڑھا لیتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، یخافون، اور ڈرتے ہیں، یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، آنکھیں الٹ جائیں گی، دل پلٹ جائیں گے، کہ اس دن قیامت کے دن، قیامت کے ہولناک مناظر سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ کن کا معاملہ ہے؟ تجارت غافل نہیں کرتی ہے اللہ کے ذکر سے، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کرتی ہے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت رکھی ہے، قیامت کا دن رکھا ہے، اور اس میں خوفناک مناظر ہیں انسانوں کے لیے، اس دن کا ڈر کن کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی مسجدوں سے جڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی مسجد سے جڑے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا یہ خاصہ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا یہ امتیاز ہوتا ہے، ان کی زندگی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے کبھی وہ غافل نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے تعلق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم جانتے ہو بہت سارے احوال، لیکن قیامت کے دن سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ 7 خوش نصیب لوگوں کو دے گا۔ اس 7 خوش نصیب لوگوں میں سے 2 لوگ کا تعلق مسجد سے ہوگا۔ کس طریقے سے؟ ایک کا تعلق یہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ ایک آدمی وہ ہے جو خوش نصیب ہے، اللہ کا سایہ اس کو نصیب ہوگا قیامت کے روز، کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، ایک وقت کی نماز کی ادائیگی ہوئی نہیں کہ وہ دوسرے وقت کی نماز کی ادائیگی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، ظہر کی نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے ختم تب تک کہ وہ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ مغرب کی نماز کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، اور مغرب کی نماز ختم ہوتے ہی وہ عشاء کی نماز کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، ہر دم دل کے اندر کیا فکر ہو؟ آج کل ہمارے ہاں کیا فکر ہے کہ پیسہ کیسے آئے، کھیتوں میں اناج کیسے اگ جائے، بچے کی نوکری کیسے لگ جائے، پیسوں کی بوچھار کیسے ہو جائے، بڑی بڑی عمارتیں کیسے بن جائیں، فلاں منتری سے ہماری جان پہچان کیسے بن جائے، ہم کیسے بڑے بن جائیں، ہمارے دل کے اندر سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے یہی فکر ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس آدمی سے خوش نصیب تو نہیں، تمہارے پاس عمارتیں بھی آ گئیں، جائیداد بھی بن گئی، بڑی بڑی تجارتیں بھی ہو گئی، بڑی بڑی کمپنیاں بھی بن گئی، تمہاری بچیوں کی شادیاں ہو گئی، تمہارے بچے نوکری پا گئے، لیکن ایک آدمی اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، ایک ٹائم کھانا کھا پاتا ہے، بس شام کے ٹائم کسی طرح نصیب ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ وہ بھی بھوکے، لیکن 5 وقتہ نماز اس کی زندگی کا حصہ ہے، مسجد کے لیے اس کا دل ہمیشہ اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ کب میں مسجد چلا جاؤں، تم نے دنیا پا لی، تمہیں دنیا مل گئی، تم نے دنیا کے بارے میں سوچا، تمہیں دنیا مل گئی، اس نے رب کے بارے میں سوچا، رب کی عظمت کے بارے میں سوچا، رب کے سب سے مقدس زمین اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدوں کے بارے میں سوچا، اسے وہ مل گیا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل اٹکا ہوا تھا مسجد سے، قیامت جب میں اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ سایہ دے دے گا، اور دنیا جن کی سیٹ ہو گئی ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ سر تک پسینے میں سرابور، سورج بالکل ایک نیزے پر آ جائے گا اور ڈوبا ہوگا، اور نفسی کا عالم ہوگا۔ جس بیٹے کے لیے ساری زندگی خراب کر ڈالی، اللہ کی مسجد سے دور ہو کر گزار دی، اس بیٹے سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا،
اس کی زندگی، اس کے لیے اپنی ساری زندگی خراب کر دی۔ ایک اور آدمی کون ہے جو اللہ کا سایہ پائے گا قیامت کے دن؟ اس کا تعلق مسجد سے ہے، شاب نشأ فی عبادت ربہ عز وجل۔ سن لو نوجوانوں، تم سے دین ہے، تم سے اسلام ہے۔ جس طریقے سے کرکٹ کا میدان نوجوانوں سے ہے، کرکٹ کا میدان نوجوانوں سے ہے، فٹ بال کا میدان نوجوانوں سے ہے، فلمی انڈسٹریاں نوجوانوں سے ہے، سیاستدان کا میدان نوجوانوں سے ہے۔ نوجوانوں، یہ اللہ کے یہ گھر اور یہ اللہ کی مسجدیں ان 60 سال بوڑھوں سے نہیں ہیں جن کی کمر بھی سیدھی نہیں ہو پاتی ہے، جن کی آنکھوں سے بینائی بھی جا چکی ہے، ان سے نہیں۔ شاب نشأ فی عبادت ربہ عز وجل، شاب نشأ فی عبادت ربہ عز وجل، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ بتاؤ کیا عالم ہے اللہ کے گھر کا؟ تمہارا گھر تمہیں عزیز ہوتا ہے، تم 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل 5 منزل کے بارے میں سوچتے ہو، ایک گھر بن چکا دوسرے گھر کے بارے میں سوچتے ہو، بچی کی شادی نہیں ہوئی اس کی آبادی کے بارے میں سوچتے ہو۔ اللہ کے گھروں کو ویران چھوڑ کر کون سی کامیابی تمہیں ملے گی؟ ان بوڑھوں کے اوپر تم نے دین چھوڑ دیا ہے، جن کے قدموں میں طاقت نہیں ہے، جن کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکا ہے، جن کا ذہن کام نہیں کرتا ہے کہ صبح کچھ اپنی زبان سے کہا اور شام میں کچھ اپنی زبان سے کہا۔ جب دنیا کے سارے میدان نوجوانوں سے ہیں تو تم نے اپنے مسجدوں کو، اللہ کی مقدس زمین، اللہ کے گھروں کو کیوں ویران چھوڑ دیا اور کیوں ان بوڑھوں کے حوالے کر دیا کہ وہی مسجد کے بندے ہیں، وہی مسجد میں جائیں، وہی مسجد کو آباد کریں، اور ہم اور تم، ہم گلی ڈنڈا اور گولیاں اور لاٹھیاں اور ٹک ٹاک، اسٹار، ہیرو ہیروئن، گیمز، فری فائر، بال بڑے کریں، پینٹ کاٹ کے پہنیں۔ یہ کون سی زندگی ہے نوجوانوں؟ شاب نشأ فی عبادت ربہ عز وجل۔ دنیا والوں کو دیکھ کر جیو گے تو دنیا والوں کے لیے دنیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی سوچیں۔ شاب نشأ فی عبادت ربہ عز وجل۔ قیامت میں یہ دنیا داروں کو کچھ نہیں ملے گا، سن لو، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہوتا سب کو ہر چیز مل جاتی تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی ان باتوں کا کیا مطلب کہ 7 خوش نصیب ہیں، اس میں سے 2 لوگ یہ ہیں، شاب نشأ فی عبادت ربہ عز وجل، نوجوان جس نے اپنی نوجوانی عبادت میں گزاری ہو۔ جوؤں میں اپنی نوجوانی خراب کر رہے ہو، پیپروں کے سامنے، نیوز کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے اپنی نوجوانی ختم کر ڈال رہے ہو۔ اور اب تو عالمیہ یہ ہو گیا ہے کہ 20 سال پہلے، 15 سال پہلے ہماری مسجدیں، اللہ کے گھر بوڑھوں سے آباد رہتی تھی، اور اب تو رونا اس بات کا ہے کہ ان بوڑھوں کے اندر بھی زندگی نہیں، ان بوڑھوں کے اندر بھی دین نہیں ہے، ان بوڑھوں کے اندر بھی دین نہیں، ان کو بھی اب نہیں چاہیے اللہ کا گھر، ان کو بھی اللہ کا گھر نہیں چاہیے۔ اللہ کی مسجد ویران رہے چلے گا، بازار آباد رہنا چاہیے، بازار آباد رہنا چاہیے، مزارات آباد رہنا چاہیے، شادی خانے آباد رہنا چاہیے، فنکشن ہال آباد رہنا چاہیے، فلم انڈسٹریوں کے سنیما ہال آباد رہنا چاہیے۔ جب یہ جرم کرو گے اللہ کی زمین پر تو ذلت تو آنی ہی آنی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے نوجوانوں میں سے بنا، ایسے نوجوانوں میں سے بنا کہ جن کی آنکھیں تیرے لیے روتی ہوں، جن کا دل تیرے لیے پسیجتا ہو، ڈرامے دیکھ کر جن کے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہو۔ الہ العالمین، ایسی آنکھ سے اندھا ہونا بہتر ہے، ایسی آنکھ سے اندھا ہونا بہتر ہے۔ ہیرو ہیروئن کے ڈرامے بازیوں کو دیکھ کر جن لڑکیوں کی آنکھوں سے اور جن لڑکوں کے آنکھوں سے آنسو بہتا ہو، الہ العالمین اندھا ہونا بہتر ہے۔ اے اللہ، تنہا رہوں، تیرے گھر میں آ کر عبادت کروں، سجدے میں جاؤں، تیری عظمت کو سوچ کر آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ اے اللہ عز و جل ایسے نوجوانوں میں سے بنا۔ نماز کا وقت ہو، ساری دنیا کو میں پھوٹی کوڑی کا سمجھوں اور تیری عبادت سب سے قیمتی ہو میری نگاہوں میں۔ العالمین ایسا بنا، ایسے نوجوانوں میں سے، ایسے بزرگوں میں سے۔ عالمیہ تو یہ ہے
جمعہ کا عین وقت ہوتا ہے، لوگ ڈنڈا لے کر، میلے ٹھیلے کا سامان لے کر، جمعہ کی عظیم ترین عبادت کو پیچھے چھوڑ کر 500 روپے کمانے کے لیے، 300 روپے کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ خالق ہے، جو کہ مالک ہے، جو کہ پروردگار ہے، وہ اس کو بھول جا رہے ہیں۔ آج بھول جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں بیان کرتا ہے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ تم نے بھلایا مجھے، تم نے بھلایا میرے اسلام کو، میرے دین کو، میری مسجدوں کو۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، میری ملاقات بھول چکے تھے کہ میں ملوں گا نہیں، تم میرے سامنے نہیں آؤ گے، تم بھول چکے تھے۔ ٹھیک ہے، بھول چکے تھے، تو اسی بھول کا نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، آج مزہ چکھو قبر کے عذاب کا اور آخرت کے عذاب کا۔ آنسو بہاؤ جا کر اور آنسو بہاؤ آ کر، کہ آج مسلمانوں کی اکثریت فلمیں دیکھ دیکھ کر اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ اللہ کی پناہ ایسے آنسوؤں سے، اور اللہ کی پناہ ایسے آنکھوں سے۔ فائدہ، اللہ کی مسجد یہ آپ کے اور ہمارے اسلام کی حفاظت کرے گی، آپ کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ بار بار مسجد میں آ رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو، چھوٹی بچی ہو، بار بار اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، بار بار وہ مسجد میں آپ کو دکھتا ہے، آ رہا ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے۔ بیئر بار میں جانے والے کے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ اور اسپورٹ اور دنیا کے اور تمام جگہوں پر جانے والے، ایک ہیرو کی آمد اگر کہیں ہو، ہیرو کوئی آئے تو 4-5 گھنٹے پہلے سے لائن لگا دیں گے، اور اتنی بھیڑ ہوگی کہ آسمان روتا ہوگا اس بھیڑ پر۔ وہاں اسلام پسند چہرے بھی نظر آ رہے ہوں گے، ان کے بارے میں ایمان کی گواہی نبی نے کہا دو؟ نہیں، مسجد میں آنے والے اشخاص کی کہو کہ وہ مومن ہے۔ مسجد کا معاملہ اتنا اہم تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہاں تربیت ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، چھوٹوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا، بڑوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا، سارے فیصلے وہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ جو نکاح آج ہم دنیا کے بڑے بڑے شادی حالوں میں کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے روپے اس میں بہا ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرمایا اعظم النکاح ایسرھا، کہ سب سے عظیم نکاح زیادہ خرچ والا نہیں بلکہ سب سے آسان، ہر لحاظ سے، خرچ کے لحاظ سے، تکلیف کے لحاظ سے، مصیبت کے لحاظ سے، دکھ کے لحاظ سے سب سے آسان۔ اور کیا کہا؟ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو کہ نکاح ہونے جا رہا ہے اور اس کو مسجد میں رکھو، نکاح مسجد میں کرو۔ نبی علیہ السلام نے ہر موقع پر مسلمانوں کو مسجد سے جوڑنا چاہا اور جوڑا اور جوڑنے کا حکم دیا، لیکن آج مسلمانوں کی تعداد کسی بھی موقع پر مسجد سے جڑنا نہیں چاہتی، کسی بھی وجہ سے مسجد میں جڑنا نہیں چاہتی۔ مسجد تربیت گاہ تھی، ٹریننگ سینٹر تھا، اور اسی ٹریننگ کا جو نبی علیہ السلام نے جو ٹریننگ دی تھی، اسی ٹریننگ کا اور اسی تربیت کا یہ ثمرہ تھا کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کے حکمرانوں کی تاریخ اتنی روشن ہے، عدل و انصاف سے اتنی بھری ہوئی ہے کہ ساری دنیا اس کے سرنگوں رہی، ساری دنیا اس کے قدموں میں رہی، کبھی اس نے ظلم و ستم کا کسی کو نشانہ نہیں بنایا، اسی ٹریننگ کا نتیجہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، کیا دی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومن ہیں یہ لوگ، یہی مومن ہیں، یہ وہ مومن ہیں جن لوگوں نے اللہ کے تمام وعدوں کو پورا کر دیا، تمام وعدوں پر کھرے اتر گئے، یہ وہ مومن ہیں۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی زندگی سے اسلام سیکھیں گے، مسجدوں کی اہمیت سیکھیں گے، تو ہمارے لیے بھی یہی آیت ہوگی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جس چیز کا وعدہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں سے کیا
وہ سارے وعدوں پر کھرے اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کر دیا، بلند مقام عطا کر دیا۔ اور آج ہم کہاں اس بلند مقام سے کہاں چلے جا رہے ہیں، کہاں پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس زمانے کی خواتین بھی مسجدوں کی فکر کرتی تھیں، اس زمانے کی خواتین بھی مسجدوں کو آباد کر دیتی تھیں، ہر وقت کی نماز کے لیے، ہر وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے وہ مسجدوں کا رخ کرتی تھیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں آسمان سے رب ذوالجلال نے یہ خوشخبری سنا بھیجی کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی علیہ السلام کی بچیوں، اے ابو بکر کی بیوی، اے عمر کی بیوی، اے عثمان ابن عفان کی بیوی بچی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں، اے تمام صحابہ کرام کی بیویاں اور بیٹیاں اور بچیاں رضی اللہ عنہن، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے خوش ہے اور تم اللہ سے خوش ہو۔ اگر یہ بھی آج کے دور میں کسی خاتون کو یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی سننی ہے اور اپنے حق میں یہ الفاظ محسوس کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے اور میں اللہ سے خوش ہوں، تو اللہ کے گھروں کا رخ کرو، اللہ کی مسجدوں کا رخ کرو۔ بکریوں کے، بیلوں کے دم پکڑ کر، ہاتھوں میں ڈنڈا لے کر تمہیں کوئی عزت نہیں ملے گی سوائے ذلت کے۔ در در بھٹک کر بکریاں چراؤ، کھیتوں کو کاٹو، تمہاری دنیا تو چاہ ہی رہی کہ تم اسی میں پڑی رہو اور اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹو گی تو جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں عورتوں کو عزت ملی کہ پہلے عورتوں کو، لڑکیوں کو جب پیدا ہوتی تھی تو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، نبی آئے ختم کر دیا اور بشارت کیا دی کہ جو 2 بچیوں کی، 1 بچیوں کی، 3 بچیوں کی پرورش کرے گا، پالے گا اور صبر کرے گا اور اسلام کے سائے میں ان کو پالے گا، پرورش کرے گا، فبشرہ بالجنہ، اس آدمی کو جنت کی خوشخبری دے دو، اس آدمی کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ نبی نہیں تھے تو زندہ دفن کر دی جا رہی تھی، نبی آئے تو یہ مقام ملا۔ اور آج نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہو جانے کی بنا پر اے لڑکیوں، اے بچیوں، اے نوجوان لڑکیوں، ماؤں بہنوں، زمانے نے چھین لیا ہے تمہاری عزت، اور زمانہ تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں پھر سے زندہ درگور کر دے، وہ تمہارے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے تمہیں